ہو سکا گھنٹہ ہو، کم ہو، زیادہ ہو، جتنی میرے مالک نے توفیق دی ہمارا اکٹھا سفر رہے گا تو میں ایک دو باتوں کا آپ لوگوں سے طلبگار رہوں گا۔ ایک توجہ، بیداری، اور دوسری بات کہ زبان کا فرق ہو، علاقے کا فرق ہو، اور آمد پہلی دفعہ ہو ایک علاقے میں، تو اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے ان کو نہیں آ رہی؟ تو اس کے لیے آپ جی کریں گے تو پھر تو بات مزہ نہیں۔ تو میری تسلی کے لیے، میرے حوصلے کے لیے صرف سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ گزارش کروں گا اور اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ دوستو، دنیا مرض کے اندر مبتلا تھی، وہ موذی اور مہلک مرض جسے کفر اور شرک کہتے ہیں۔ یہ مرض اتنا بڑا کہ بیمار کو بیماری نظر ہی نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ اسی کو دوا سمجھ رہا تھا۔ کرتے شرک تھے، سمجھتے تھے اس کو عشق تھے۔ اللہ کا گھر بتوں سے بھر دیا تھا، مرکز توحید کو بت خانہ بنا دیا تھا، ننگے طواف دین بن گیا، بیٹی زندہ درگور کرنا غیرت بن گئی۔ اس قوم کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ اس علاج کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ کتنی؟ دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو دوا اس کے لیے تجویز کی جائے وہ 100% خالص اور درست ہو دوا۔ دوسری بات جو ضروری ہے علاج کے لیے کہ معالج کے اندر مریض کے لیے ہمدردی اور رحمدلی ہو۔ اگر معالج دوا ٹھیک ہے کیا نہ ہو، لیکن معالج کی نیت ٹھیک نہیں ہو، اب ذرا اندازہ لگائیے، مالک نے دوا کا انتخاب کیا، وہ دوا ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ اور اس دوا کو لگانے کے لیے جس معالج کا انتخاب کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیے، میں نے آیت پڑھی ہے، اسی کے ارد گرد گھوموں گا اور چند مثالیں دے کے چلا جاؤں گا۔ یہ تو اتنی خالص دوا ہے، اتنی خالص ہے کہ مالک نے کہہ دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اللہ نے کہہ دیا کائنات والوں میں نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ اتنی بہترین دوا کہ مالک نے اسے شفا کہہ دیا۔ حالانکہ دنیا کی کائنات کی کسی دوائی کو شفا کا سبب تو کہا جاتا ہے لیکن شفا نہیں کہا جاتا۔ ایسا ہے کہ کہتے ہیں دوا ہم دیں گے شفا، لیکن یہ اتنی خالص ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ پہلی آیت میں شفا ہے، دوسری آیت میں فرمایا دوا ہے، شفا ہے، لیکن کون سی جگہ کے لیے؟ لِمَا فِي الصُّدُورِ، ان
بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے۔ اچھا یہ تو دوا کا حال اور تعارف ہو گیا کہ دوا اتنی خالص ہے کہ دوا کا نام ہی شفا رکھ دیا ہے۔ اب اس دوا کا نسخہ دینے والے معالج کا نام محمد الرسول اللہ ہے، تو انہی کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کائنات والو تحقیق تمہارے پاس آ چکے رسول تعظیم والے رسول، شان والے رسول، عظمت والے رسول آ چکے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ فرشتوں میں سے، جنوں میں سے؟ فرمایا نہیں من انفسکم، تمہاری جن سے ہے، تمہیں میں سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تعارف سنیے اس معالج کا، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ شاہ والے غیور لوگوں، خدا را کوئی پتہ نہیں ہے کل کی رات نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی، کوئی معلوم نہیں، صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ سن لیجئے، فرمایا میرا وہ عالم پہ دوا لے کے ہے، اس کا عالم تو یہ ہے، وہ تو تمہارا اتنا رحم دل ہے تم پر، تمہارے لیے دل میں اتنی ہمدردی رکھنے والا ہے، اتنی رحم دلی رکھنے والا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تم پہ مشقت آئے یہ میرے محمد پہ گراں گزرتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، سادہ سی گفتگو کروں گا، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، خود تین دن کا بھوکا رہ جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، خود خون میں رنگین ہو جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، خود لہو لہان ہونا برداشت کر لیتا ہے، خود سردیوں کی رات ساری رات کھڑے رہتے ہیں، میرے سامنے آنسو بہا، لیکن ہر مشقت خود گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اے امت کے لوگوں تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ مثالیں دوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ایسے معالے اتنی رحمدلی رکھنے والے، اتنی ہمدردی رکھنے والے، اتنی شفقت رکھنے والے، اللہ اکبر، ماں کی شفقت کیا ہو سکتی ہے، باپ کی رحمدلی کیا ہو سکتی ہے، کائنات کی ساری ماؤں کی محبت اکٹھی کر دی جائے، ماؤں کی ساری ماؤں کی ہمدردیاں اکٹھی کر دی جائیں، میرے محمد کی ہمدردی جو امت سے ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آئیے پہلی جھلک دکھانے لگا ہوں کتنی ہمدردی ہے۔ مکے سے روانہ ہے، ضرورت پیغمبر کو نہیں، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ عہدے کی، 95 کلومیٹر کا راستہ طے کرتے ہیں، طائف پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے کوئی طے کر سکتا ہے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ 95 کلومیٹر کا راستہ زید ابن حارثہ ساتھ ہیں، طے کرتے ہیں۔ زید چلیے، کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، پہنچتے ہیں۔ بنو ثقیف کے 3 سردار اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لگا ہوا ہے غلاف کعبہ سی رہا ہے، اس کی صدائی کر رہا ہے۔ نبی کریم داخل ہوتے ہیں، تینوں بیٹھے ہیں۔ ہاں جی مہمان لگتے ہیں، بڑی تھکاوٹ ہے، بڑے دور سے آئے ہیں، بالکل تھکے ہوئے ہیں۔ جی کس لیے
لیے آئے ہیں. نبی بیٹھے بھی نہیں ہیں, کہتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا. او بنو ثقیف کے سرداروں, میں رب کی طرف سے دوا لے کے آیا ہوں, شفا لے کے آیا ہوں, نسخے ہدایت لے کے آیا ہوں, قانون زندگی لے کے آیا ہوں, دستور حیات لے کے آیا ہوں. قرآن سنایا دیکھ لیجئے. ایک کہنے لگا اخرج من بلدنا, ہمارے شہر سے نکل جا. دوسرا منہ کھولتا ہے تو کہتا ہے کیا اللہ کو تیرے سوا کوئی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے. تیسرا بدبخت کہتا ہے میں تجھ سے بات بھی نہیں کرتا. ایک کہتا ہے میں خلاف کعبہ کو ٹکڑے کر دوں گا مگر تجھے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ رویہ ہے, نہ پانی کا پوچھا ہے, نہ کھانے کا پوچھا ہے, نہ بیٹھنے کی دعوت دی ہے, لیکن ہمدردی کا یہ عالم ہے. نبی کریم بجائے رونے کے محسوس کرنے کے کیا فرماتے ہیں, اور ثقیف کے سرداروں تم اگر نہیں مانتے نہ مانو, میری اگلی درخواست یہ ہے تم سے چلا جاؤں گا, ان غریبوں کو رب کا قرآن سناؤں گا, کم از کم یہ کرنا میرے راستے میں رکاوٹ تو نہ ڈالنا. مانتے ہو بدبختو, نہ مانو, لیکن میں اس عوام کو سکھاؤں گا, میرے راستے میں کم از کم رکاوٹ تو نہ ڈالنا. کم از کم یہی تو مان لینا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوا, یہ ماننے کے بجائے ادھر پیغمبر ان کے حجرے سے نکلتے ہیں, ادھر پورے شہر طائف میں اعلان ہو گیا جی لوگوں تمہارے خداؤں کا دشمن آ گیا, تمہارے معبودوں کا دشمن آ گیا, سارے الہا کو رد کرنے والا آ گیا, اکیلے اللہ کی دعوت دینے والا آ گیا. سارے مرد کیا, عورتیں کیا, بوڑھے جوان بچے جھولیاں بھرتے ہیں, کئی میل تک میرے محمد پہ پتھروں کی بارش جاری ہے. پتھروں کی بارش, ادھر پتھر برس رہے ہیں, لیکن میرے محمد کی ہمدردی دیکھیے کہ میرے نبی کی زبان سے قرآن کی آیتوں کی برسات ہو رہی ہے. عتبہ و شیبہ کا نام لے لیتے ہیں, خون, سر کا خون پاؤں تک پہنچ گیا, نالین میں جا کے جم گیا. زید کہتے ہیں میں نیچے ہو کے آپ کے پاؤں سے جوتا نکالتا ہوں, جوتا خون کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, نکلتا بھی نہیں ہے. دور ایک دو بدبخت کافر دشمن پیغمبر کے بیٹھے ہیں, ان کو بھی ترس آ گیا. شیبہ جلدی سے انگور کا گچھا تھال میں رکھ کے اپنے غلام عداس کو دیکھ کے کہتا ہے جلدی جا, وہ خون میں رنگین بندہ آیا ہے, وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں, جا کے انہیں دے کے آیا. عداس لیتا ہے, آتا ہے نبی کریم کے سامنے, انگوروں کا گچھا پیش کرتا ہے. نبی کریم زخمی ہاتھ, رنگین خون, ہاتھ آگے بڑھاتے کہتے ہیں بسم اللہ, بسم اللہ. عداس یہ جملہ سن کے حیران, کہنے لگا یہ آپ نے کیا کلمہ کیا ہے؟ اٹھائیے حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ, اور اسی حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے السیرۃ النبویہ. یہ بلدان میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, یہاں تو بسم اللہ والعزہ والے لوگ ہیں, بسم اللہ والے آپ کہاں سے آگئے؟ نبی کریم نے کہا عداس تو کہاں کا ہے, تیرا نام کیا؟ جی عداس ہے میرا نام. تو کون سے علاقے کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تو عراق کا ایک شہر ہے نینوا, میں نینوا کا رہنے والا ہوں. اچھا تو نینوا کا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے. عداس اور چکرا گیا, کہنے لگے آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا عداس وہ بھی اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں, اللہ نے ان کے حالات مجھے قرآن میں بتائے ہیں. جب یہ سنایا بس
بس عداس نے دیر نہیں کی، فوراً ہاتھ تھاما، چون کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ عتبہ شیبہ جب یہ نظارہ دیکھتے ہیں تو چیخ چیخ کے اس کو بلا رہے ہیں، بھائی تجھے کس لیے بھیجا، کس کام میں لگ گیا، جلدی آ۔ عداس آیا، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا لوگوں یہ تو سچے نبی لگے، نہیں ہمارے گاؤں کے، ہم جانتے ہیں نہیں ہے یہ رسول، انکار کیا۔ اور اس عداس کو کہتے ہیں آپ کا مذہب ٹھیک ہے۔ عداس کہنے لگا تم مانو یا نہ مانو، میں پہلی ملاقات میں مان گیا ہوں، جان بھی گیا ہوں، مان بھی گیا ہوں۔ اب ذرا نبی کریم کی زاری سنیے، پھر ہمدردی بتانے لگا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، انت رب المستضعفین، اللہ الہ من تکلنی، یا اللہ الہ عدو یتجہمنی، اے اللہ میں اپنی کمزوری اور کمائیگی کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں، تو ہی کمزوروں کا رب ہے میرے اللہ۔ تو نے مجھے ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے جنہوں نے مجھے خون میں نہلا دیا ہے، لیکن میں محمد کی اب بھی یہی التجا ہے میرے اللہ، ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھے اس تکلیف کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اگر تو اب بھی راضی ہے اللہ میں خون میں نہیں۔ کسی شاعر نے کئی ترجمانی کی ہے، شاعر کہتا ہے فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ۔ عجیب معنی ہے، سنیے گا، سبحان اللہ تو کہہ دینا۔ پھر کہتے ہیں فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، کاش کہ اللہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے میری زندگی ساری کڑوی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ